میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی اور جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی بلکہ ان کی خلافت کو تسلیم کرتے رہے، تو آج کل کے شیعہ انہی اصحاب کے بارے میں یا ان کے شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کے ہر جملہ، سب جملے جو آپ نے کہا نا، جتنے کہے وہ سب غلط ہیں. کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا ہے، ان کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے اور ان کا جی ساتھ دیا ہے، یہ سب آپ کے مقدمات غلط ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کا ساتھ نہیں دیا، ان کی بیعت نہیں کیا اور ان کے خلاف خاموش نہیں رہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو باطل خلیفہ سمجھتے تھے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے وہ جائز سمجھتے تھے، بشرطے کہ ان کے پاس ساتھی ہوں. ان کو ساتھی نہیں ملے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیے. اور اگر وہ خود فرماتے ہیں، بہت ساری روایت ہیں ہمارے پاس، کہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو حسن حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اقدس کٹ جاتی. اور وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت سے مسلمان بنایا تھا اور بہت محنت کر کے ان کو مسلمان بنایا، وہ سب مرتد ہو جاتے، دین سے خارج ہو جاتے. تو اس لیے میں نے تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ ساتھی اتنے نہیں تھے اور پیروزی کا امکان نہیں تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی عہد یہی تھا کہ اگر ساتھی نہ ملے، آپ کو آوان و انصار نہ ملے، تو آپ ان کے ساتھ جہاد نہ کریں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ابو بکر کے خلاف، لیکن وہ ہمیشہ بولتے رہے. انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی ان کو موقع ملا، انہوں نے اپنے حق کا یاد دلایا ہے. اور ان کے کئی مناظرات ہیں، استدلال ہیں، شیعہ کتب میں موجود ہیں کہ انہوں نے کیسے خلافت ابو بکر میں مختلف مواقع پر خود ابو بکر سے، بقیہ صحابہ سے کس طرح انہوں نے استدلال کیا. کہ ہمارا ایک کتاب ہے، کتاب الاحتجاج، تبرسی صاحب کی کتاب ہے. میں جی کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ. جی میں نے دیکھی ہے وہ ہاں، تبرسی صاحب. کتاب چلیے. الاحتجاج ہے یہ عزیزو. کتاب الاحتجاج، احتجاج تبرسی، یہ بہت موٹی کتاب ہے. اس کے ایک اور جتنا ایک اور بھی جلد ہے. اور ایک اور کتاب ہے، کتاب بحار الانوار میں کتاب الاحتجاج، اس میں بھی کتاب الاحتجاج ہے. تو اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں بحار میں، اور کتاب الاحتجاج میں بہت سارے احادیث ہیں انہوں نے جمع کیا ہیں، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے تقاریر ہیں ابو بکر کے خلافت میں، اور ان کے اچھا مناظرات ہیں، ان کے استدلالات ہیں کہ یہ جو مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں آپ کا امام ہوں، میں آپ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا غضب آپ پہ نازل ہو جائے گا، بدعتیں شروع ہو جائیں گی، آپ نے کفر کے دروازے کھول دیے ہیں امت پر، تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے، اور یہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے. اس طرح مختلف مقامات پر کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، اس کا استدلالات بہت زیادہ ہیں ہماری کتب میں. تو میں توجہ دلاتا ہوں آپ کو کہ اس میں شیعہ نقطہ نظر کو آپ دیکھ لیں، کتاب الاحتجاج میں دیکھیں، کتاب سلیم بن قیس میں دیکھیں، کتاب کافی میں دیکھ جی لیں. جی ہاں، کتاب بحار الانوار، اس میں جو 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں مجلدات ہیں، 9 سے 12 11 12 13، وہ کتاب الاحتجاج ہے. اس میں دیکھ لیں، اس میں بہت سارے ان کے استدلالات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ آپ نہ کہیے کہ شیعہ کیوں برا بلا کہتے ہیں. شیعہ برا بلا کہتے ہیں اس لیے کہ واقعی امیر المؤمنین علیہ السلام کا سیرہ تک ان کو غاصب سمجھتے تھے. اور یہ امیر صحیح. المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا ہے، اس میں بڑا فرق ہے. تلوار نہیں اٹھایا ان کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھی نہیں تھے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر جہاد کے لیے پاور نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، تو جہاد ساقط ہے. ٹھیک ہے نا. وسعت ہے، توانائی ہے، تو تکلیف ہے. اگر جہاد کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، جہاد کرتے ہیں تو پورا اسلام تباہ ہو جاتا ہے، سب لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اہل بیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں. تو پھر تو جہاد حرام تھا اس حالت میں، جہاد نہیں کیا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر حق پر ہے. جی جناب، مزید.